حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ آج کے پروگرام میں جس تحریر کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے عہد۔ تحریک پاکستان جب فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ گئی تھی تو آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلم انڈیا کی پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا۔ یہ تاریخی اجلاس 7 سے 9 اپریل 1946 تک دہلی میں منعقد ہوا، جس میں مسلمانوں کے منتخب نمائندے شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں قرارداد دہلی کی متفقہ منظوری کے بعد ہر رکن اسمبلی نے ایک عہد نامے پر دستخط کیے۔ قرارداد کی منظوری کے بعد قائد اعظم نے ایک تقریر کی۔ یہ عہد نامہ اور قائد اعظم کی تقریر ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام میں آیا ہے، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ میں لیجسلیٹو اسمبلی کونسل کی مسلم لیگ پارٹی کا رکن پوری سنجیدگی و اخلاص کے ساتھ اپنے اس قطعی یقین کا اعلان کرتا ہوں کہ برعظیم ہند میں بسنے والی مسلم نیشن کی خیر و عافیت، حفاظت و صیانت، نجات اور منزل مقصود صرف حصول پاکستان میں مضمر ہے، جو واحد معقول، منصفانہ اور عز و وقار کا حامل و عادلانہ حل ہے تمام آئینی مشکلات کا، اور جس کے ذریعے امن و امان، حریت و آزادی اور خوشحالی اس رفیع الشان بر عظیم کی سب قومیتوں اور جمعیتوں کو میسر ہوگی۔ میں انتہائی سنجیدگی و متانت سے اس بات کی بھی توثیق کرتا ہوں کہ پوری خوشدلی اور جرأت مندی کے ساتھ ان تمام ہدایات و اوامر و احکام کی تعمیل کروں گا اور ان کو روبہ عمل لاؤں گا جو آل انڈیا مسلم لیگ کی جانب سے ہمارے محبوب مطلوب قومی نصب العین پاکستان کے حصول کی خاطر جس تحریک کو اقدام کی صورت میں بھی سامنے لائے جائیں گے۔ اور چونکہ میں اپنے مقصد کے منصفانہ اور برحق ہونے کا یقین رکھتا ہوں، اس لیے خود اپنے سے بھی یہ عہد اور عزم صمیم کرتا ہوں کہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے اور ہر آزمائش سے گزرنے یا قربانی دینے کے لیے بھی کمر بستہ رہوں گا، جس کا یہ نصب العین مجھ سے تقاضا کرے گا۔ سورۃ البقرہ میں آیا ہے، اے پروردگار، ہم پر صبر کے دھانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب فرما، آمین۔ عہد نامے پر اسمبلیوں کے ہر رکن نے دستخط کیے۔ چند نے جذبات کی شدت میں اپنے خون سے اس پر دستخط ثبت کیے۔ قرارداد اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔ اس کے بعد قائد اعظم نے اختتامی کلمات کہے اور فرمایا کہ دین و مذہب ہمیں بے حد عزیز ہے۔ ہم جب دین و مذہب کی بات کرتے ہیں تو پھر تمام دنیاوی مفادات ہماری نظروں میں حقیر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت اہم اور بنیادی ہیں، مثلاً ہماری معاشرتی زندگی اور ہماری معاشی زندگی۔ مگر جب تک سیاسی قوت ہمارے ہاتھوں میں نہ ہو، ہم اپنے دین و ایمان کی مدافعت کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہماری معاشرتی اور معاشی زندگی کا تحفظ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آج ہم نے اس بلند مرتبہ اور تاریخی کنونشن میں پوری سنجیدگی کے ساتھ ایک عہد کیا ہے۔ بہترین نتائج کی توقع رکھیے اور بدترین صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار رہیے۔ 5 سال کے اندر ہماری جو نشت ثانیہ ہوئی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ ہم نے اس عرصے میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ہمیں یہ بالکل خواب سا لگتا ہے۔ 10 کروڑ مسلمانوں کی تقدیر سازی کیا برطانیہ کرے گا؟ جی نہیں، سب کچھ ہمیں خود کرنا ہے۔ برطانیہ اور دوسرے حریف ہماری راہ میں صرف اڑنگے ہی لگا سکتے ہیں، وہ صرف مزاحمتیں ہی کھڑی کریں گے، لیکن یقین کیجیے وہ ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے سے روک نہیں سکتے۔ اس کنونشن سے جب آپ اٹھیں تو دلوں میں امید لے کر اٹھیں، حوصلے اور ایمان و یقین سے مالا مال ہو کر نکلیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہو کر ہی رہیں گے۔ یہ تحریر تھی رضوان احمد کی، جو کہ سوانح نگار ہیں قائد اعظم کے۔ بشکریہ، فرائیڈے اسپیشل، کراچی۔